وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كان للہ كان اللہ لہ۔ محترم بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کروں گا۔ پہلے اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ الحمدللہ اس ماہ عظیم، ماہ مبارک کا جو ہم نے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ عظیم کی قدر کرنے اور روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے دل میں عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے توحید کے دنیاوی فوائد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ توحید ہے کیا۔ دو لفظوں میں ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء رحمت للعالمین پیغمبر تک جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، ان سب کا مشن توحید ہی تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات میں اس کو اکیلا جاننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا اکیلا معبود سمجھنا، یہ سب انبیاء کا مشن تھا اور اسی مشن کے لیے وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، جو بندہ اپنے اندر توحید کا عقیدہ مضبوط کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ رب العالمین توحید کی برکت سے اس کے معاملات میں خوشیاں ہی خوشیاں، کامیابیاں ہی کامیابیاں اور عزتیں ہی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عزت تلاش کرنی ہے تو عزت تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی طرف ہی بندے کو رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے بھی یہ ذکر کیا کہ دنیا کی جو بھی میری تخلیق کردہ چیز ہے وہ مجھے سجدہ ریز ہوتی ہے، میری تسبیح اور میری تحمید بیان کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، توحید ایک وہ عظیم عمل ہے کہ انسان جب اپنے اس توحید جیسے عقیدے کو اپنے دل میں مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ قرآن کے 20ویں پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ
قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ طاقتور ہستی جو دنیا کے اندر میری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات مجھے پکارے، ندا دے، بلائے اور اس کی پکار ندا کو سن کر مشکل کے اندر، مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا اس شخص کی تکلیف کو دور کر دے۔ تو وہ کون ہے؟ اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ وہ اللہ ہے کہ جب بندہ کسی مشکل، پریشانی، مصیبت میں ہو، جب کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو، تو اس وقت جب وہ اللہ کو بلائے گا، پکارے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کو توحید کہتے ہیں، اور یہ توحید کا دنیاوی فائدہ ہے۔ ایک وہ تعاون اور مدد ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری آپس کی ایک دوسرے کی مدد کرنا وہ عارضی ہے۔ ایک دن کر لیں گے، 2 دن کر لیں گے، ہفتہ کر لیں گے، مہینہ کر لیں گے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ مستقل کسی کی ہمیشہ کے لیے مدد نہیں کر سکتا۔ اکتا جائے گا، بور ہو جائے گا، رکاوٹیں آ جائیں گی، اور اس کو مجبوراً کسی نہ کسی انداز سے کہنا پڑ جائے گا کہ بھائی اپنا کوئی اور ٹھکانہ کر لو، جتنا میں نے آپ سے ہیلپ کرنی تھی کر لی تھی۔ لیکن اللہ کی وہ عظیم ذات ہے، جب بندہ اللہ کو توحید کے نظریے سے بلائے، پکارے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ نسبت، تعلق مضبوط بنا لے، تو وہ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ حضر میں ہو، سفر میں ہو، بر میں ہو، بحر میں ہو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جب اے میرے محبوب ان کو بتائیں کوئی مجھے بلائے، پکارے میرے بندوں میں سے، تو اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دور سے پکارے یا قریب سے پکارے، میں رب العالمین اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، دنیا میں اس کی مشکل کا حل ڈھونڈ دیتا ہوں۔ وہ زمین کی گہرائیوں کے اندر، تہ کے اندر بھی مجھے پکارے، وہاں سے بھی میں سنتا ہوں۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی پکارے تو میں سنتا ہوں۔ یونس علیہ السلام جب دنیا کے اندر آزمائش کا معاملہ ہوا
قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ تو جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ڈولنے لگی، قرآن اندازی ہوئی تو ان کا نام نکلا، ان کو کشتی والوں نے دریا کے سمندر کے سپرد کر دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرا بندہ آ رہا ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لے۔ پانی کا کام ڈبونا ہے، وہ تو پانی سے بھی معاملہ آگے چلا گیا۔ پانی، پھر پانی کے اندر جو مخلوق اللہ کی رہتی ہے، مچھلی، اس کو حکم ہوا کہ اس کو اپنے پیٹ میں لے لو اور محفوظ کر لو۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ توحید کے کیا فوائد ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو تو پانی کے اندر رہنے والی مخلوق کے پیٹ میں بھی بندہ چلا جائے تو اللہ کے حکم سے محفوظ ہے۔ کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ اب یونس علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ اب اللہ کی مجھ پر آزمائش آ چکی ہے تو انہوں نے فوراً، کیونکہ نبیوں کا یہ شیوا ہے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً وہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی غلطی کا اظہار کرواتے ہیں۔ تیری میری غلطی کا احساس ہمیں بعد میں چلتا ہے، 2 دن بعد چلے، گھنٹے بعد چلے، مہینے بعد چلے، لیکن جو نبی ہے اس کو اس کی غلطی کا جب احساس ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے فوراً اس کو احساس ہوتا ہے، وحی کے ذریعے ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی جب محسوس کیا کہ اب یہ معاملہ اللہ کے ہاں آزمائش کے حوالے سے آ گیا ہے میرے اوپر، تو اس وقت وہ اللہ سے گویا ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ فرماتے ہیں اندھیروں کے اندر اندھیرے میں چلے گئے۔ میرے بھائیو، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قادر قدیر ذات ہے، وہ غالب ذات ہے، جو چاہے جس میں چاہے وہ کر سکتی ہے، وہ چاہے آنے واحد میں سارے نظام کو لپیٹ سکتی ہے۔ میرا اور تیرا فرض کیا بنتا ہے کہ جب بھی ہمیں زندگی میں کوئی معاملہ پیش آئے تو ہمارا عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہو کہ ہم اسی اللہ کو ڈائریکٹ بلائیں، پکاریں، اور اس توحید کی برکت سے ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر تو نے مجھے اس آزمائش سے نہ نکالا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اندھیروں سے نکالا، رات کا اندھیرا، دریا کے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ توحید کے فوائد ہیں میرے بھائیوں۔ رزق کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، کسی قسم کی ہماری زندگی کے شعبوں میں سے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہو، ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ کے در سے ہمیں دور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ میرا ہو جائے گا تو میں رب العالمین اس کا ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موحد بندہ، اہل توحید سے تعلق رکھنے والا بندہ، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تب تک اللہ وہ اپنے بندے کو اپنی مدد میں رکھتے ہیں۔ جب تک مومن بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ پھر اس بندے کو اپنی مدد میں لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں، عقیدہ توحید کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے جو دنیاوی فوائد ہیں، عزتیں ہیں، وقار ہیں، معیار ہیں، مقامات و مراتب ہیں، یہ سب توحید کی وجہ سے ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں 3 پارے کے اندر، بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، میں اپنی بات کو کلوز کروں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پہ ہمیں عقیدے کے حوالے سے اور توحید جیسی نعمت کے حوالے سے بڑی زبردست بات سمجھائی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نبی ان کو بتائیں وہی اللہ ہے مالک الملک، جو بادشاہ ہے بادشاہوں کا، ملکوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں بادشاہتی عطا کرتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اگر وہ بادشاہتیں جس کو چاہے عطا کر دے اور جس سے چاہے وہ لے لے۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ اگر اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو وہ لینے پہ قادر نہیں ہے، وہ لینے پہ بھی قادر ہے۔ اگر ہمیں نعمت ملی ہے تو اس کا ہم شکریہ ادا کریں، کفران نعمت نہ کریں۔ اور اسی طرح اگر اللہ رب العالمین کسی کو عزت دیتا ہے، وقار، معیار، مقام، مرتبہ، بلندیاں دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو ذلت کے کٹہرے میں بھی لا سکتا ہے۔ یہ توحید کے معاملے ہیں۔ اگر توحید کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اللہ کے قریب رہیں گے، فخر، تکبر، غرور اور حسد، کینہ، بغض، انا، یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوگی تو اللہ ہمیں اس توحید کے ذریعے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیں گے۔ اگر ہم نے کفران نعمت کی اور توحید کو صحیح معنوں میں نہ سمجھا، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ سے نسبت مضبوط نہ کی، تو پھر اللہ رب العالمین ذلت کے کٹہرے میں ڈالے گا۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں، وقت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مقام و مراتب بتائے ہیں، توحید کے فوائد بتائے ہیں۔ آخری بات، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ
جو مؤذن رسول ہیں، آپ ان کی عزت مقام اور معیار دیکھیں۔ معراج کے موقع پہ نبی علیہ السلام کو جب جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی تو وہاں پہ قدموں کی چلتے ہوئے کسی کی آہٹ سنی۔ پوچھا جبرائیل یہ آہٹ کس چیز کی ہے؟ تو جواب ملا اے اللہ کے حبیب یہ آپ کا کالا حبشی غلام بلال جو مؤذن رسول ہے وہ مدینے کی سرزمین پہ چل رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنوا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں، یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ توحید کی وجہ سے۔ توحید کا عالم اور نعرہ اس نے بلند کیا۔ تپتے ہوئے ریگزاروں میں ان کو ڈالا گیا، تب بھی احد احد کہہ رہے تھے، اور اسی طرح تپتی ہوئی ریت کے اوپر ڈالا گیا تب بھی احد احد کہہ رہے تھے۔ دنیا کی ہر تکلیف ان پہ آزمائی گئی، ہر قسم کا تجربہ اس پہ کیا گیا، کوئی ایسی وہ سزا نہیں تھی جو اس کو نہ دی ہو اس کے آقا نے، لیکن وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ توحید کے معاملے میں اتنا مضبوط تھے، اتنا سیسا پلائی دیوار تھے کہ انہوں نے کسی چیز کو بھی توحید کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھا، بغیر کسی پرواہ کیے ہوئے اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ رہے، منسلک رہے، نسبت اللہ سے جوڑی رکھی، تو اللہ نے اس توحید کا یہ صلہ دیا دنیا کے اندر کہ اللہ نے اس کو مؤذن رسول بنا دیا۔ صدائیں بلند کرتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی توحید کی صدائیں بلند کرتا تھا۔ میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں، وقت بہت کم ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں توحید جیسے عظیم عقیدے کو مضبوط بنانے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔